بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعہ کے بارے میں جانیں گے۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز اور اکرام کے ساتھ رکھنا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت اور حسین تھے۔ جیسے ہی وقت گزرتا گیا، زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے فریفتہ ہو گئی اور ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبھانے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑ لیا جو کہ پھٹ گیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے تک پہنچ گئی۔ سامعین، جب زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے تک پہنچ گئی تو اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی، اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہارے گھر والے کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر یہ بالکل غلط بیان کر رہی ہے۔ اس نے خود مجھے لبھایا اور میں اسے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا، اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں 4 ماہ کا بچہ جھولے میں لیٹا ہوا ہے، اس سے دریافت کر لیجیے گا کہ کیا واقعہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کے لیے قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بلند آواز میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 27۔ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ سامعین، بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 28۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ تو سامعین، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کی زبان کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو ثابت کر دیا۔ بعد میں جب شہر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا تو کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورگلانا چاہتی تھی۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھ دیے اور ان کو چھری پکڑا دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا
تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وہ سب بولیں، یہ تو انسان نہیں بلکہ یہ فرشتہ ہے۔ اور ان خواتین نے اپنے اپنے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے فریب میں نہ پھنسے۔ سامعین، جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا دیا جائے۔ آپ علیہ السلام جیل میں پہنچے تو یہ فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانہ کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھی۔ آپ 7 یا 12 برس جیل میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت فرماتے رہے، اور تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گریدہ ہو گئے۔ تو سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کل کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کیا کرتے تھے، اور پھر کس طرح آپ نے تجارت شروع کی، اور کیسے آپ اپنے والد سے ملے۔